السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے نیو چینل پہ ویلکم کرتی ہوں۔ میں آپ کو سکھاؤں گی قرآن پاک پڑھنا۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے سب سے پہلے قاعدہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو میں آپ کو سب سے پہلے قاعدہ پڑھاؤں گی۔ تو ہم قاعدہ پڑھیں گے یسرنا القرآن، اس کے بعد ہم 30واں پارہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم قرآن پاک سٹارٹ کریں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے یسرنا القرآن۔ اس میں آج میں آپ کو سکھاؤں گی، ہمارا ٹاپک ہے حروف تہجی اور نقطے، اور ساتھ میں آپ کو مخارج بھی بتاؤں گی کہ حروف کو کس طرح سے اور کس جگہ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا حرف ہے الف۔ الف، با۔ با کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تر حصہ مطلب دونوں ہونٹوں کا جو گیلا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے با۔ اگلا حرف ہے تا۔ تا کے دو نقطے ہوتے ہیں اور یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دو دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے سا۔ سا کے تین نقطے ہوتے ہیں اور یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سا، دانتوں کے اندرونی کنارے، جو دانتوں کے نیچے جو درمیان والے جو دو دانت ہیں ان کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے سا۔ اگلا حرف ہے جیم۔ جیم کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے ہا۔ ہا کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے خا۔ خا کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس دال۔ دال کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے ذال۔ ذال کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ جہاں سے فا ادا کیا جاتا ہے جس طرح سے، اسی طرح سے ذال لفظ اسی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اگلا حرف ہے را۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ تالو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ تالو، اب جب آپ زبان باہر نکالیں گے تھوڑی سی تو اندر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا نظر آئے گا، اسے تالو کہتے ہیں۔ اگلا حرف ہے زا۔ زا کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے سین۔ یہ بھی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے شین۔ شین کے تین نقطے ہوتے ہیں اور یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے صاد۔ صاد کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا، صاد۔ اگلا حرف ہے ضاد۔ ضاد کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے طا۔ طا کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ جہاں سے تا، دال اور طا یہ ایک ہی جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگلا حرف ہے ظا۔
ضا کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ سا، ذال اور ضا یہ ایک ہی جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگلا حرف ہے عین۔ عین کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، عین اور یہ ہا، یہ دونوں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے غین۔ غین کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو غین ہے اور خا، یہ دونوں حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے فا۔ یہ اوپر کے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جو اوپر کے دو دانت ہیں ان کو ہم ہونٹوں کے تر حصے سے، گلے حصے سے لگائیں گے اور پھر وہاں سے فا ادا کریں گے، فا۔ اگلا حرف ہے قاف۔ قاف کے دو نقطے ہوتے ہیں۔ قاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے کاف۔ ہمارے پاس دو طرح کے کاف ہوتے ہیں۔ ایک کاف ہوتا ہے ایک کاف پہ دو نقطے ہوتے ہیں اور اس کو تھوڑا پر پڑھا جاتا ہے، پر یعنی موٹا۔ اس کو پڑھیں گے قاف اور اس کاف کو پڑھیں گے تھوڑا باریک، کاف۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ کاف۔ اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے لام۔ یہ زبان کا کنارہ اور ضواحک کے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام۔ اگلا حرف ہے میم۔ یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خشک حصہ مطلب دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے تو خشک حصے سے دونوں ہونٹ ملیں گے اور وہاں سے میم ادا ہوگا، میم۔ اگلا حرف ہے نون۔ نون کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون۔ اگلا حرف ہے واو۔ یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو وہاں سے واو اس طرح پڑھیں گے، واو۔ اگلا حرف ہے ہا۔ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا۔ اگلا حرف ہے حمزہ۔ یہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ۔ اگلا حرف ہے یا۔ اگلا حرف ہے یا اور اس سے اگلا حرف بھی یا ہے۔ یہ دونوں لکھے تو الگ الگ جاتے ہیں لیکن انہیں پڑھا ایک ہی طرح جاتا ہے۔ اس کو بھی یا پڑھا جاتا ہے اور اس کو بھی یا پڑھا جاتا ہے۔ آپ اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار ریپیٹ کریں گے تب جا کے آپ کے حروف کی درستگی صحیح ہوگی۔ چلیں اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔